آپ کے کردار سے ہمارا کردار کتنا ملتا ہے، آپ کے غلاموں کے کردار سے ہمارا کردار کتنا ملتا ہے، آپ کے غلاموں کے کردار سے ہمارا کردار کتنا ملتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں حیا ویسی نہیں، ہمارے قلب کی سوچ ویسی نہیں، ہمارا کردار ویسا نہیں، ہمارے اعمال کی خیانت ویسی نہیں، ہماری معیشت اور ہماری زندگی گزارنے کا رہن سہن ویسا نہیں، دور دور تک نہیں۔ اگرچہ تمنا ہماری یہ ہے، ہم اس زمانے میں ہوتے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی، ہم گھوڑوں کے زینوں پر سوار ہوتے، ہم اپنی گردنیں قربان کر دیتے، اپنی جان نچھاور کر دیتے، ہم اپنا سب کچھ ان پر مٹا دیتے۔ لیکن شاید اگر ہم اس زمانے میں ہوتے ہمارا حال کیا ہوتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اعمال کی جو صورت آج ہمارے سامنے موجود ہے یہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئی۔ مختصر سا وقت ہے، بڑی ہی پر رونق مجلس ہے۔ دنیا میں انسانوں کی تعریف کرتے ہیں، ماں اپنی اولاد کی، باپ اپنے بچوں کی، استاد اپنے شاگردوں کی، شاگرد اپنے استادوں کی، شیخ اپنے مرید اور مرید اپنے شیخ کی۔ محسن جس پر احسان کرتا ہے اس کی بھی قدر اپنے دل میں رکھتا ہے، اور جو قدرداں انسان ہوتا ہے وہ اپنے محسن کی بھی قدر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ لیکن کائنات میں ایک عظیم ہستی ایسی ہیں کہ جب یہ جو پہلے لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرنے والے، جن کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ دونوں انسان ہیں اور دونوں عیبدار ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عیبوں سے ناواقف ہیں، دونوں اپنی اور دوسرے کی حیثیت کو انسان ہونے کی حیثیت سے پہچانتے ہیں۔ باپ کتنی بھی تعریف کرے لیکن اس کی اولاد عیبدار ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اولاد اپنے باپ کی کتنی بھی تعریف کرے لیکن اس کا باپ عیبدار ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ استاد اپنے شاگرد کی کتنی بھی تعریف کرے لیکن اس کا شاگرد کہیں نہ کہیں داغدار ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ شاگرد اپنے استاد کی کتنی بھی تعریف کرے لیکن اس کا استاد کہیں نہ کہیں داغدار ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور داغدار ہونا ایسا نہیں کہ اس داغدار ہونے کی وجہ سے وہ اس کی نظر میں گر جاتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء، سب کے سب خطا کار ہیں، لہذا ان کی تعریف کا معیار الگ الگ ہے۔ وہ کبھی مبالغہ آرائی میں چلی جاتی ہے، کبھی حد سے آگے گزر جاتی ہے، کبھی ایسی چیزوں پر ہو جاتی ہے جو اس کے اندر نہیں ہوتی ہیں، کبھی ایسے القاب ساتھ لگ جاتے ہیں جس تک دور تک وہ انسان نہیں پہنچتا۔ لیکن جب ایک امتی اپنے نبی کی تعریف کریں، اپنے پیغمبر کی تعریف کریں، یہاں پر مقام اور مرتبہ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اپنی حیثیت بھی سامنے آ جاتی ہے، اپنے عیب کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک طرف جھوٹ بولنے والی زبان، غیبت کرنے والی زبان، دلوں کے اندر دنیا کی محبت بسائے ہوئے دل، دنیا کی لالچ بسائے ہوئے دل، اور زبانی جھوٹی محبتوں کے دعوے، اور دوسری طرف اپنی عملی ایسی زندگی جو اس زندگی اور اس کردار سے کوسوں دور، جو اپنی تنہائیوں کو جاننے والا انسان، اپنی جلوتوں اور خلوتوں کو جاننے والا انسان، جب وہ اپنی زبان سے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید دل اور زبان کا ساتھ بیچ میں برابر کا نہیں ہے۔ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، اس کے دل کی حالت کچھ اور ہے، عمل اس کا کچھ اور کہہ رہا ہے، نبی پاک کی شان کچھ الگ ہے۔ مجھے نہیں پتا جو مضمون میرے دل میں آ رہا ہے میں وہ کہہ پا رہا ہوں کہ نہیں کہہ پا رہا ہوں، لیکن میں صرف اگر اس کو مختصر کروں تو یوں کہنا چاہوں گا کہ نبی پاک کی شان کو بیان کرتے ہوئے، آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے ایک امتی کو کم سے کم اپنی زندگی تو سامنے آ ہی جانی چاہیے، اور آ ہی جاتی ہے۔ مشہور بزرگ گزرے ہیں، روزہ اقدس پر جاتے ہوئے شرماتے ہیں، روزہ اقدس پر جانے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں میں کیا عمل لے کر جا رہا ہوں،
میں لائن میں کھڑا ہوں, مجھے سرکار دو عالم کے سامنے اپنے سلام پیش کرنا ہے, لیکن میری زندگی, میرے اعمال, میرا کردار, میری نگاہوں کا دیکھا ہوا, میری زبان کا بولا ہوا, میرے قلب کے اندر چلنے والے وسوسے مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہیں, تو کیسا غلام ہے, تو کیسا امتی ہے, تیری حالت کیا ہے, کیا چہرہ لے کے جا رہا ہے, کیا قلب لے کے جا رہا ہے, کیا کردار لے کر جا رہا ہے. تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ جیسے امتی تو کم سے کم نہ چھوڑے تھے. میرے بھائیوں, ہم یہاں بیٹھے ہیں, بڑی پر رونق مجلس ہے, لیکن اپنا کردار, اپنا عمل, امتی ہونے کی جو حیثیت ہے وہ ہمیں سب کو معلوم ہونی چاہیے, ہمیں سب کو معلوم ہونی چاہیے. مجلس ذکر رسول میں کم سے کم اپنی زندگی کی یاد بھی رہنی چاہیے, اپنے اعمال کی یاد بھی رہنی چاہیے. آپ کے کردار سے ہمارا کردار کتنا ملتا ہے, آپ کے غلاموں کے کردار سے ہمارا کردار کتنا ملتا ہے, آپ کے غلاموں کے کردار سے ہمارا کردار کتنا ملتا ہے. ہماری آنکھوں میں حیا ویسی نہیں, ہمارے قلب کی سوچ ویسی نہیں, ہمارا کردار ویسا نہیں, ہمارے اعمال کی خیانت ویسی نہیں, ہماری معیشت اور ہماری زندگی گزارنے کا رہن سہن ویسا نہیں, دور دور تک نہیں. اگرچہ تمنا ہماری یہ ہے, ہم اس زمانے میں ہوتے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے, ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی, ہم گھوڑوں کے زینوں پر سوار ہوتے, ہم اپنی گردنیں قربان کر دیتے, اپنی جان نچھاور کر دیتے, ہم اپنا سب کچھ ان پر مٹا دیتے. لیکن شاید اگر ہم اس زمانے میں ہوتے ہمارا حال کیا ہوتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اعمال کی جو صورت آج ہمارے سامنے موجود ہے یہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئی. اللہ کرے کہ یہ چھپی رہے, اللہ کرے کہ یہ استادوں کی شاگردوں کی چھپی رہے, اللہ کرے کہ ماں باپ کے اولادوں کی چھپی رہے, اللہ کرے کہ رشتہ داروں سے چھپی رہے, اللہ کرے کہ ہم سب کی پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھپی رہے. اللہ ستاری کا معاملہ کرے. حضرت حسین سے, حضرت حسن سے, حضرت طلحہ سے, حضرت ابو دجانہ سے, حضرت خبیب بن عدی سے, حضرت ابو دجانہ سے اور حضرت سعد بن ربیع سے, جنہوں نے آپ کے قدموں پر جان نچھاور کی. خدا کی قسم اگر ہماری زندگی کو وہ دیکھیں وہ نہ جانے ہمیں کیا سمجھیں گے, وہ نہ جانے ہمیں کیا سمجھیں گے. لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس زمانے کے حالات کے باوجود, ہماری بدعمالیوں اور ہمارے برے حالات کے باوجود ہمارے ساتھ جو محبت کا اظہار فرمایا ہے وہ احادیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آزار ہماری طرف سے پیش کیے, قربانی کر رہے ہیں, فرماتے ہیں اللہ اتنے قربان, میرے اتنے اونٹ میرے ان امتیوں کی طرف سے قربان ہیں جو کبھی قربانی نہ کر سکے. اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جو بعد میں آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا حالات ایسے ہوں گے, اللہ کے نبی نے بشارت دی ایسے حالات آئیں گے, میری امت کا امتی جب میری سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. کیوں؟ ایک جان کتنی قیمتی ہے اللہ کے یہاں, ایک خون کا قطرہ کتنا قیمتی ہے اللہ کے یہاں. وہ ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس انسان کی مغفرت فرماتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں 100 شہیدوں کو جتنا ثواب ملتا ہے میں اپنے امتی کے میری سنت پر عمل کرنے پر اس کو اللہ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دین پر چلنا ہی اتنا مشکل ہو جائے گا. رات کو انسان مومن سوئے گا, صبح کو انسان کافر اٹھے گا. میرے دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کردار دیا ہے, ہمیں ایک ملت, ترکتکم علی ملت البیضاء, میں نے آپ کو ایک روشن ملت چھوڑا ہے, ایسی روشن ملت جن کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں, نہ کلچر کی, نہ تہذیب کی, نہ لباس کی, نہ چہروں کی بناوٹ کی, نہ تعلیم کی, نہ صلاحیتوں کی, کسی چیز کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے ہمیں قرآن کا خزانہ دیا, ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خزانہ دیا اور فرمایا ایبتغون عندهم العزہ, تم کہاں عزت تلاش کرتے ہو, تم کہاں علم تلاش کرتے ہو, تم کہاں تہذیب تلاش کرتے ہو, تم کہاں لباس تلاش کرتے ہو, تم کہاں زندگی کے سٹائل تلاش کرتے ہو. ایبتغون عندهم العزہ, اگر تم ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو تو یاد رکھو وہ مغضوب علیہم ولا الضالین ہیں, ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا, پھر تم پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوگا. المرء مع من احبہ, ہم انسانوں کو ان کے ساتھ اٹھائیں گے جو جن کے ساتھ محبت کرتا ہوگا, جو جن کے بالوں سے محبت کرے گا, جو جن کے کلچر سے محبت کرے گا, جو جن کے لباس سے محبت کرے گا, جو جن کے شادی بیاہ کے طریقوں سے محبت کرے گا, ہم ان کو انہی کے ساتھ اٹھائیں گے.
میرے بھائیوں، ہم یتیم نہیں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارا سہارا وہ یتیم ہے جس نے یتیمی کا درد برداشت کر کے سارے کے سارے یتیموں کا والی بن چکا ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، اللہ نے اس یتیم کو اپنا سہارا دیا، اس یتیم نے ہم سب کو سہارا دیا۔ اور یہ دیوانہ پن نہیں ہے، یہ محبت کو دیوانہ پن نہیں ہے، یہ الفاظ کا پیچ و خم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس محبت کو لوگ دیوانہ پن سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس مشن کو لوگ دیوانہ پن اس دن سے سمجھتے آ رہے ہیں جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی یہ صدا لگائی تھی۔ لوگوں نے کہا مجنون ہے، لوگوں نے کہا پاگل پن ہے، لوگوں نے کہا دیوانہ پن ہے، یہ کل کل کی بات ہے، یہ چراغ گل ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم، اور قلم کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ قلم نے وہ ساری تقدیر لکھ دی۔ کیا تقدیر لکھی؟ اولئک حزب اللہ، کہ اللہ کی جماعت کھڑی ہوگی، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی جماعت غالب آئے گی، اللہ کا دین غالب آئے گا۔ دنیا کے ہیج، دنیا کے پیچ و خم، دنیا کے اپس اینڈ ڈاؤنز، دنیا کے حالات اور دنیا کی کردار کشی اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اس امت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس امت کو ڈرایا جائے گا، اس امت کو مایوس کیا جائے گا، اس امت کو اپنے ماضی سے کاٹ کر پیش کیا جائے گا، لیکن امت کا ایک ایک امتی کہے گا، امت کا ایک ایک فرد کہے گا یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے، ہمیں ملت بیضا پر چھوڑا گیا، ہمیں خوبصورت کلچر، خوبصورت تہذیب پر چھوڑا گیا۔ ہم یتیم نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا قلم کی قسم، یعنی تقدیر کی قسم، تقدیر میں لکھے کے ایک ایک حرف کی قسم، ایک ایک جملے کی قسم جس میں لکھا گیا ہے اللہ کا دین غالب آئے گا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے اوپر آپ کے رب کا احسان ہے، آپ اپنے رب کے محبوب ہیں، یہ دنیا آپ کو دیوانہ سمجھتی ہے، آپ کے مشن کو، آپ کے کام کو، آپ کے دین کو دیوانہ سمجھتی ہے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی اور مجھے اور آپ کو بھی تسلی دی گئی۔ جب دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پاگل کہے گی، دیوانہ کہے گی، ان کے کاموں کو پاگل پن اور دیوانہ پن سمجھا جائے گا، یہ آیت ہمیں بھی مخاطب کرے گی، نہ تمہارے نبی دیوانے تھے، نہ نبیوں کے دیوانے ہیں، یہ دیوانہ پن جو ہے یہ حقیقت ہے، یہ موت کی طرف لے جا رہا ہے، یہ اللہ کے سامنے حساب کی طرف لے جا رہا ہے، یہ دنیا کے اختتام کی طرف لے جا رہا ہے، یہ انسانوں کے سامنے حقیقتیں کھولے گا۔ ان لک لاجرا غیر ممنون، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ دین پر چلنے پر کیا ملے گا، دیکھیں گے جب مریں گے تب دیکھیں گے، نہ، جو دین پر کھڑا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا شمع جلائی ہے، اس دین کا دیا جلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو وہ اجر دیا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اس امت کو بھی اللہ وہ اجر دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اپنے نبی کو اخلاق کے اس معیار پر رکھا ہے، اس معیار پر رکھا ہے کہ دنیا کو کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اخلاق کا وہ معیار سکھایا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم وہاں پہنچ نہیں سکتی۔ ہاں، دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھو گے، یہ دنیا بھی دیکھے گی، یہ امت بھی دیکھے گی، ساری امتیں بھی دیکھیں گی۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ دماغ کس کا خراب ہے، برے راستے پر کون ہے، اچھے راستے پر کون ہے، موت کی تیاری میں کون ہے، قبر کی تیاری میں کون ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ڈر کس کو ہے، اور اللہ کے وعدوں اور اللہ کی وعیدوں سے غافل کون ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ جانتے ہیں کہ کون گمراہ ہے اور کون صحیح راستے پر ہے۔ الحمدللہ ہم جانتے ہیں اللہ نے ہمیں وہ طریقہ اور وہ سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسین کردار عطا کیا ہے۔ اب آپ کی محبت ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اب آپ کی اتباع ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور یہی محبت اور یہی اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے گی۔ بس ایک جملے میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی آئے اور بڑے دکھ کے ساتھ روتے ہوئے آپ کے سامنے آ کر بیٹھے، فرمایا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اتنی کہ اپنی اولاد سے بھی نہیں، اتنی کہ اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچوں سے بھی نہیں، لیکن مجھے ایک ڈر لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث بہت غور سے سنیے، یہ ڈر ہمارے اندر بھی آنا چاہیے۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا کیا ڈر لگتا ہے؟ فرمایا رسول اللہ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت میں موت کی جدائی آ جائے اور پھر ہماری ملاقات نہ ہو، آپ کہیں اور ہوں گے، ہم کہیں اور ہوں گے،
آپ جنت کے کس مقام پر ہوں گے؟ آپ کو اللہ نے کیا مقام دینا ہے؟ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم گناہگار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت ہمیں اور آپ کو جدا کر دے۔ میں تو گھر میں پریشان ہوتا ہوں کہ جب گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد اور آپ کا چہرہ سامنے آتا ہے، گھر میں تڑپ اٹھتا ہوں کہ کب آپ کی مجلس میں آؤں، آپ کا دیدار کروں۔ جب موت ہمیں جدا کر دے گی پھر ہم آپ کا دیدار کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ان جذبات کو دیکھا، آپ کے پاس جواب نہیں تھا، یا تھا آپ نے دینا مناسب نہیں سمجھا، آپ نے سر جھکا لیا اور خاموشی اختیار کی۔ اسی خاموشی کے عالم میں اللہ کو یہ سوال، اللہ کو یہ جذبہ محبت کا بڑا پسند آیا۔ اللہ نے آیت اتاری، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ بس آیت کا ترجمہ سنیں، فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو ان کے دین کو، جو ان کے ایمان کو، جو ان کی دینی عملی زندگی کو اپنائے گا اور ان جیسا بن کر دکھائے گا، اللہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیا تمام انبیاء کا ساتھ دے گا، تمام انبیاء کا ساتھ دے گا، صدیقین کا ساتھ دے گا، صلحاء کا ساتھ دے گا، شہداء کا ساتھ دیکھا۔ اور پھر قرآن نے کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنے بہترین ساتھ ہے، کتنے بہترین لوگ ہیں، کتنے بہترین لوگ ہیں۔ ان کا ساتھ جسے مل جائے پھر اسے اور کس ساتھ کی ضرورت ہے؟ اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ ساتھ نصیب ہو، اللہ کرے ہماری زندگی بھی ویسی بن جائے جیسی اس ساتھ پر، جیسا کہ جس زندگی پر وہ ساتھ ملنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔